بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ عبدالماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ عبدالماجد یوٹیوب چینل۔ آج 3-4 دن بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ دن کو دفتر جاتا ہوں اور شام کو میں تراویح پڑھاتا ہوں اور منزل بھی یاد کرنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے مصروفیت جو ہے وہ کافی رہی ہے، اور رات کو پھر جب تراویح سے فارغ ہوتا ہوں تو بس پھر کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو آج کا جو یہ ویڈیو ہے اس میں بات کروں گا، وفاقی کابینہ کا بڑا اہم اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں وزارت مذہبی امور کی طرف سے جو اقلیتی کمیشن ہے اس کی سمری بھیجی گئی، جس سے منظور کر لیا گیا، اور اس میں ہندو، مسیحی برادری، سکھ برادری، کیلاش برادری جو ہے ان کے نمائندوں کو شامل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو مولانا عبدالخبیر آزاد، مولانا مفتی گلزار نعیمی وہ ممبر ہوں گے، جبکہ چیئرمین اسلامی نظارتی کونسل کا جو عہدہ ہے اس لحاظ سے وہ بھی اس کے ممبر ہوں گے، جبکہ وزارت مذہبی امور کے سیکریٹری جو ہیں وہ اس کمیشن کے بطور سیکریٹری کے افراء سر انجام دیتے رہیں گے۔ یہ تو کابینہ کے اجلاس میں جو منظوری ہوئی اس میں، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ معاملہ جس پر پچھلے کئی دنوں سے بہت زیادہ ریئیکشن آیا، رد عمل آیا کہ قادیانیوں کو اس اقلیتی کمیشن میں شامل کیا جائے، تو اس پر آج وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کہا کہ قادیانیوں کو کسی صورت بھی اس کمیشن میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور اس حوالے سے وفاقی وزیر پیر نور الحق قادری کیا کہتے ہیں، آئیے پہلے ان کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے آج کس طرح اسمبلی کے حوالے سے بات کی اور وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ آج وفاقی کابینہ نے مائنارٹی کمیشن کا فیصلہ کر دیا ہے، تمام اقلیتوں کو نمائندگی دی گئی ہے، کسی قادیانی ممبر کو اس کا رکن نہیں بنایا گیا ہے، اور اس فیصلے کے ساتھ اس واہیات پروپیگنڈا کا، بے سروپا باتوں کا جو کہ ہماری حکومت کے بارے میں کی جا رہی تھی اس کا بھی خاتمہ اور ازالہ ہو گیا ہے۔ عمران خان پہلا حکمران ہے پاکستان کا جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، پہلا حکمران ہے جو OIC کے پلیٹ فارم پر ایک فورم کی بات کرتا ہے جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے قائم ہو جائے، پہلا حکمران ہے جو UN کے پلیٹ فارم پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفہ انسانیت کی بات کرتا ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا تھا، جھوٹ تھا، وزارتیں، حکومتیں آنی جانی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ختم نبوت پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں اس اجلاس کے دوران وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ جو ہے انہوں نے 2-3 سوالات اٹھائے۔ انہوں نے ایک تو سوال یہ بھی اٹھایا کہ جو قادیانی ہیں وہ نہ تو پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی وہ خود کو اقلیت جو ہے وہ مانتے ہیں، اس حوالے سے اس کمیشن میں ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے بالکل کھری کھری باتیں سنائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو قادیانیوں کی جماعت کا جو سربراہ ہے اگر وہ لکھ کے دے دے کہ میں 1973 کے آئین کو تسلیم کرتا ہوں اور جو اقلیت ہمیں اقلیت لکھا جائے تو پھر ان کو اس اقلیتی کمیشن میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات کی وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے، بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلامی ملک جو کلمے کی بنیاد پہ ہم نے حاصل کیا، اور اسلامی ملک جس میں ہم مسلمان رہتے ہیں، اکثریت ہے، اس ملک میں ہمیں تحفظ ناموس رسالت کے لیے بھیک مانگنا پڑتی ہے۔ تو بڑا افسوس کا مقام ہے کہ واقعی اس ملک میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، کبھی ختم نبوت کا حلف نامہ کا معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی حج فارم سے وہ نکال دیا جاتا ہے، اور کبھی قادیانیوں کو بڑے عہدوں کی آفر کی جاتی ہے، اور کبھی قادیانی کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے یہ جو ختم نبوت کا معاملہ ہے اس پر تو کوئی بھی مسلمان، پاکستان میں بسنے والے مسلمان، بیرون ملک بسنے والے مسلمان، اس ختم نبوت کے معاملے پر امت مسلمہ جو ہے وہ بالکل کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ جو بھی اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ نیست و نابود ہو جائے گا، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
طارق بشیر چیمہ نے یہ بھی کہا کہ درسی کتب سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لفظ ہے وہ نکال دیا جاتا ہے۔ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ایسی غلطیاں کی جاتی ہیں کہ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے، کون لوگ ہیں، ان کو بے نقاب ہونا چاہیے، کیونکہ درسی کتب سے اور ادھر ادھر سے جو اس طرح کے الفاظ نکالے جاتے ہیں بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے ہمیشہ بات کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمارے آخری نبی ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر یہ جو کتابیں ہیں ان کتابوں سے جب سیرت النبی کے مضمون جو ہیں وہ نکال دیے جاتے ہیں اور خاتم النبیین جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ نکال دیا جاتا ہے تو پھر آواز تو اٹھے گی، پھر سوالات تو اٹھیں گے، پھر اس کا جواب کون دے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مسئلہ ہے ختم نبوت کا معاملہ ہے، یہ کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں ہے۔ اس پہ تو ہر شخص جو ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو وہ کس طرح اچانک تھوڑے عرصے بعد ایک شوشل کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب حج فارم سے جو حلف نامہ نکالا گیا اور بعد میں کہا گیا کہ یہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر نکالا گیا ہے، وفاقی وزیر پیر نور الحق قادری جو ہیں وہ منجے ہوئے پیر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو اس معاملے پہ بڑا غور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ کابینہ کے اجلاس میں ان حساس موضوعات پر وہی بریف کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم باتیں تھیں آج وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ، انہوں نے کہا کہ اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر انہوں نے کہا کہ وہ جو احمدیوں کا سربراہ ہے وہ لکھ کے دے دیں کہ ہم پاکستان کے جو آئین ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم اقلیتوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آ جائیں پھر اس اقلیتی کمیشن میں شامل ہو جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ بار بار قادیانیوں کا معاملہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہو سکتا ہے، ٹیسٹ لیا جاتا ہو کہ کیا رد عمل آتا ہے۔ رد عمل اس معاملے پر، قادیانیوں کے معاملے پر رد عمل بہت سخت ہوگا، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ان حساس معاملات پر بالکل آرام سے رہیں، بالکل کسی قسم کی کوئی اس میں رد و بدل نہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی کرنے دے گا۔ اس لیے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ملک کے دیگر جو معاملات ہیں ان پر توجہ دیں، بجائے اس کے کہ ان معاملات پہ پڑھیں اور ملک جو ہے وہ اس میں افراتفری پھیلے، اور لوگ جو ہیں وہ پھر آپ پہ جس طرح پہلے بھی الزامات لگتے ہیں کہ آپ بار بار یہی کہتے ہیں کہ مجھے یہودی کہتے ہیں، یا کبھی کہتے ہیں قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ان معاملات میں نہ الجھیں، ان معاملات کو چھوڑ دیں تاکہ آپ پر اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جو الزامات ہیں وہ نہ لگیں۔ اگر قادیانیوں کا معاملہ بار بار اٹھایا جائے گا، اگر جو ختم نبوت کے معاملے پر جو بات کی جائے گی، اور اگر حلف نام اقرار نامہ یا حلف نامہ جو ہے وہ نکالا جائے گا، تو پھر لا محالہ پھر اب بات بھی آئے گی، پھر آپ کو کوئی معاف بھی نہیں کرے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ میری یہ ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔